بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہی کا لغوی معنی روکنا اور منع کرنا ہے، جبکہ نہی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے سے کمتر کو کسی کام سے روکنا یا لا تفعل کہنا، یعنی تو یہ کام نہ کر۔ نہی کا حکم حرام ہونا یا مکروہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام پر نہی آ جائے، یعنی جس کام سے روک دیا جائے، وہ یا تو حرام ہو جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ نہی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افعال حسیہ سے نہی، نمبر 2 افعال شرعیہ سے نہی۔ افعال حسیہ سے مراد وہ افعال ہیں، یعنی وہ کام ہیں جو حسی طور پر معلوم ہو، یعنی ان کاموں کا پایا جانا شریعت پر موقوف نہ ہو، جیسے جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا۔ یہ کام شریعت سے پہلے بھی پائے جاتے تھے اور شریعت کے بعد بھی اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ افعال شرعیہ سے مراد وہ افعال ہیں، یعنی وہ کام ہیں جن کی پہچان شریعت پر موقوف ہو، جیسے نماز کا مطلب رکوع، سجود، قومہ، جلسہ والی عبادت۔ اس کی پہچان ہمیں شریعت نے کرائی، ورنہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہ تھا کہ نماز اسے کہتے ہیں۔ پہلی قسم یعنی افعال حسیہ سے نہی یعنی روکنے کا حکم یہ ہے کہ یہ افعال خود برے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان سے منع کیا گیا ہوگا، یعنی یہ افعال قبیح لعین ہی ہوں گے، اور یہ افعال، یہ کام کبھی بھی جائز نہ ہوں گے، جیسے زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا۔ دوسری قسم یعنی افعال شرعیہ سے نہی یعنی روکنے کا حکم یہ ہے کہ یہ افعال خود تو اچھے ہوں گے مگر اپنے غیر کی وجہ سے برے ہوں گے، یعنی یہ حسن بے نفسی ہی ہوں گے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اچھے ہوں گے، کبھی لغیر ہی ہوں گے، یعنی غیر کی وجہ سے برے ہوں گے۔ جیسے مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، کہ نماز پڑھنا خود تو اچھا کام ہے مگر چونکہ مکروہ وقت میں پڑھی جا رہی ہے اس لیے برا ہے، یعنی نماز پڑھنے کا یہ کام برا ہے۔ اور یہ افعال یعنی افعال شرعیہ نہی کے بعد یعنی روکنے کے بعد بھی اسی طرح جائز ہوں گے جیسے نہی سے پہلے جائز تھے، یعنی نماز جس طرح مکروہ وقت سے پہلے پڑھنا جائز تھی، مکروہ وقت کے گزر جانے کے بعد بھی پڑھنا اسی طرح جائز رہے گی۔ اور افعال شرعیہ نہی کے بعد بھی جائز اس لیے رہیں گے کہ اگر نہی کے بعد یہ افعال جائز نہ رہیں تو پھر یہ بے بس کو نہیں کرنا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ افعال شرعیہ یعنی شرعی کام یعنی شرعی عبادات چونکہ شریعت کی جانب سے ہوتی ہیں تو ان کو کرنے کا اختیار بھی شریعت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر شریعت کسی فعل شرعی کو، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، اس کو کسی وجہ سے کرنے سے روک دے، یعنی مکروہ وقت کی وجہ سے بول دے کہ نماز نہ پڑھو، تو اس فعل شرعی کو یعنی نماز پڑھنے کو کرنے کا اختیار، یعنی نماز پڑھنے کا جو اختیار ہے یا اس فعل شرعی کو کرنے کا اختیار ہے، وہ بندے سے جاتا رہتا ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے اختیار ہوتا ہے، اور جب شریعت خود منع کر دے تو بندہ اس میں مختار نہیں رہتا، یعنی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ سبب یا وہ وجہ باقی ہو، جیسے کہ جب تک کہ مکروہ وقت باقی ہے تو شریعت کی طرف سے نماز پڑھنے کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہے، اگر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو اس وقت تک وہ
اختیار بندے سے جاتا رہتا ہے اس فعل شرعی کو کرنے کا کہ جب تک وہ سبب یا وہ وجہ باقی ہو کہ جس سبب کی وجہ سے شریعت نے روکا ہو، لیکن اگر اس سبب کے ختم ہو جانے کے بعد بھی شریعت کی طرف سے نہیں رہے، یعنی بندے کو اس فعل شرعی کو کرنے کا اختیار نہ ہو، تو بندہ اس فعل شرعی کو کرنے سے عاجز آ جائے گا، یعنی بے بس ہو جائے گا۔ تو جب بندہ فعل شرعی سے عاجز ہی آ گیا تو پھر اس عاجز بندے کو اس فعل شرعی کو کرنے سے روکنے کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی یہ تو پھر عاجز کو نہیں کرنا ہوگی، جیسے کہ کسی اندھے کو کہنا کہ تو مت دیکھ، یہ اسے منع کرنا نہیں ہے، دراصل اس کی تذلیل کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے کہ وہ تو پہلے ہی نہیں دیکھ سکتا، پھر یہ کہنا کہ تو نہ دیکھ، اس نہیں یعنی روکنے کے کیا معنی؟ تو یہ نہیں عاجز کو نہیں ہوگی، اور عاجز کو نہیں کرنا شریعت کی جانب سے محال ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ افعال شرعیہ نہیں کے بعد بھی اسی طرح جائز رہیں گے جیسے نہیں سے پہلے جائز تھے۔ کیوں؟ تاکہ عاجز کو نہیں کرنے کا محال لازم نہ آئے۔ آئیے اب اس سبق کو عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل فی النہی، نہی میں فصل۔ النہی نوعانی، نہی دو قسمیں ہیں۔ نہی عن الافعال الحسیتی، افعال حسیہ سے نہیں یعنی روکنا، کالزنا جیسا کہ زنا کرنا، وشرب الخمری اور شراب پینے سے منع کرنا، والکذب اور جھوٹ بولنے سے منع کرنا، والظلم اور ظلم کرنے سے روکنا۔ ونہی عن التصرفات الشرعیتی، یہ دوسری قسم ہے نہیں کی، اور تصرفات شرعیہ سے منع کرنا یعنی افعال شرعیہ، احکامات شرعیہ سے منع کرنا۔ کالنہی عن الصوم فی یوم النحر، جیسا کہ یوم نحر یعنی قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کرنا۔ والصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ، اور مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کرنا۔ وبیع الدرہم بالدرہمین، اور ایک درہم کی بیع 2 درہم سے کرنے سے منع کرنا، یہ تصرفات شرعیہ سے نہیں ہے۔ وحکم النوع الاول، اور پہلی قسم یعنی افعال حسیہ سے نہیں کا حکم، ان یکون المنہی عنہ، کہ منہی عنہ ہو، ہوا وہ عین ما ورد علیہ النہی، عین اس چیز کا کہ جس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ یعنی یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، آپ ذرا دوبارہ اس کو سمجھیے گا ترجمے کو، کہ پہلی نوع کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ یعنی جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ عین ہو اس شے کا، اس کام کا، اس چیز کا کہ جس کے اوپر نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی وہ چیز خود بری ہوگی۔ فیکون عینہ قبیحا، تو اس فعل کا یعنی اس فعل حسی کا عین کبھی ہوگا، عین برا ہوگا، یعنی وہ فعل خود برا ہوگا۔ فلا یکون مشروعا اصلا، تو وہ فعل جائز نہ ہوگا بالکل بھی، مشروع معنی جائز۔ وحکم النوع الثانی، اور دوسری نوع یعنی افعال شرعیہ، تصرفات شرعیہ سے نہیں کا حکم، ان یکون المنہی عنہ، کہ منہی عنہ ہو، غیر ما اس کا، اضیف الیہ النہی، کہ منسوب کی گئی یا اضافت کی گئی جس کی طرف نہیں کی۔ یعنی افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے وہ غیر ہو اس کا کہ جس کے اوپر نہیں وارد ہوئی ہے۔ یہ بھی لفظوں کا ہیر پھیر ہے، ورنہ مفہوم وہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ فیکون ہوا حسنا بنفسہ، تو وہ یعنی جس سے منع کیا گیا ہے وہ اچھا ہوگا، بنفسہ یعنی وہ فعل شرعی خود اچھا ہوگا، کبھی حل غیرہ برا ہوگا اپنے غیر کی وجہ سے۔ ویکون المباشر، اور کرنے والا، مباشر معنی
کرنے والا، وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ اور اس فعل شرعی کو کرنے والا مرتکباً للحرامی لغیرہ لا لنفسہ، حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا لغیرہ اس فعل کے غیر کی وجہ سے، یعنی اس فعل شرعی کے غیر کی وجہ سے، لا لنفسہ نہ کہ خود اس فعل شرعی کی وجہ سے، یعنی اس فعل شرعی کو کرنے والا حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام کام کرنے والا ہوگا، مگر اس لیے نہیں کہ اس نے وہ فعل شرعی کیا ہے تو اس نے حرام کام کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اس فعل شرعی کو اس طریقے کے مطابق یا اس وقت میں نہیں کیا کہ جس میں شریعت نے اس کو حکم دیا، تو وہ فعل شرعی خود اچھا ہوگا، اس کے ساتھ جو سبب یا وجہ بیان کی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ برا ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اور اس پر یعنی کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے تو وہ فعل خود اچھا ہوتا ہے، غیر کی وجہ سے برا ہوتا ہے، اس پر ہمارے اصحاب یعنی علماء احناف نے فرمایا النہی عن التصرفات الشرعیات، کہ افعال شرعیہ سے نہیں یعنی منع کرنا یقتضی تکرارہا، ان افعال کے برقرار رہنے یعنی باقی رہنے کا تقاضا کرتا ہے، وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ ان التصرف بعد النہی، کہ اس فعل شرعی کو کرنا نہیں کے بعد یبقى مشروعاً جائز ہو کر باقی رہے، کما کانا جیسا کہ وہ نہیں سے پہلے جائز تھا، کیوں؟ لأنہ کیونکہ لو لم یبقى مشروعاً، اگر وہ فعل شرعی جائز تو ہو کر باقی نہ رہے تو کیا ہوگا؟ کان العبد عاجزاً، تو بندہ بے بس ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا، ان تحصیل المشروعی، اس فعل شرعی کو حاصل کرنے سے یا اس فعل شرعی کو کرنے سے، وحینئذ، تو اس وقت کان ذالک، یہ منع کرنا یعنی اس وقت نہیں کرنا، نہیا للعاجز، عاجز کو منع کرنا ہوگا، بے بس کو منع کرنا ہوگا، وذالک من الشارع محال، اور یہ یعنی بے بس کو منع کرنا یہ شریعت کی جانب سے محال ہے۔